حسن صاحب، اخباری خبر کے مطابق وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے کہا کہ 50,000 پاکستانی زائرین عراق میں جا کے غائب ہو گئے. کیا تبصرہ کریں گے؟ اس پہ کیا تبصرہ کرنا ہے؟ میں نے عراق دیکھا ہوا ہے، اور کمال یہ ہے کہ صدام حسین کے زمانے کا عراق بھی، اور وہ ایک ایسا ملک تھا جس میں سوائے ٹوائلٹ کے ہر جگہ اس کی تصویر تھی. ایسا لطیفہ میں نے وہاں دیکھا اور بھگتا ہے. مالی طور پہ بہتر، سیاسی استحکام بھی نسبتاً بہتر، لیکن خدا کی قسم اتنا گھٹن، آسیب زدہ، عجیب و غریب غلیظ ماحول تھا. بندہ سفوکیٹ ہوتا تھا. میرے بعد پاکستانی آئے وہاں کچھ کہ جی ہمیں بے نظیر بھٹو سے ملوا دیں. اور میں نے کہا یار تم 500 اکٹھے ہو کے آ گئے ہو. فندق الرشید تھا جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے بغداد میں. تو میں نے کہا یار 2 4 5 کی بات وہ تو میں کر بھی لوں، اب اتنی بڑی فوج کو. خیر میں نے بی بی سے بات کی، انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا یہ. تو وہ کہتی ہیں ہونا تو نہیں. تو میں نے کہا بی بی نہیں ہونا، کم از کم پاکستانی خوش ہو جائیں گے کہ چلو ہماری پرائم منسٹر نے ہماری بات تو سنی. باقی تو ان کو بھی عقل ہے کہ فیصلہ آپ نے نہیں کرنا. وہ تھا اس زمانے میں جو پاکستانی وہاں مزدور مزدار یہی ہیں، اور ہم کون ہیں؟ للو پنجو جو وہاں پھرتے تھے، ان کو بیک ہوم آدھی سے زیادہ انکم کی اجازت نہیں تھی. کوئی اس طرح کا مسئلہ تھا. خدا کی پناہ پاکستانیوں نے بڑا خوش ہو کے میٹنگ کے بعد مجھے بلایا، سن لو اس میں ڈھنگ کی بات. تو میں نے کہا یار ٹالا میں نے، لیکن نہیں وہ نہیں ٹلے. میں نے کہا پھر مجھے جو گھٹیا ترین جہاں مجھے ان کے کلچر کی سمجھ آئے وہاں لے جاؤ. وہ نیچے دریاں دوریاں حکے شکے چل رہی ہے. وہ تو میں نے بیٹھے بیٹھے ہمیں بات میں کہ یار اپنا صدام حسین کنا کو پاپولر ہے اس طرح پنجابی. تو ان کے رنگ اڑ گئے، اور ایک نے مجھے یوں اشارہ کیا اور ساتھ ہی آنکھ ہماری باہر لے گیا مجھے. کہندا جی صدام حسین دا نام نہ لینا، تسی چودھری صاحب نام رکھے ہے وہ. خدا کی قسم چودھری صاحب کہہ کے پھر جو مرضی کہہ لو. چونکہ اتنے تھے ہر ٹیکسی ڈرائیور، ٹیکسی بھی انہوں نے دیتی ہے. وہ سارا تو بھیانک. یعنی یہاں سے عراق جانا آج بھی مجھے نہیں پتا حالات کیسے ہیں، لیکن آئی ہیو اے فیئرلی گڈ آئیڈیا. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ جہنم کے ایک درجے سے نکل کے دوسرے میں چلے جائیں. ایک دوزخ سے نکلیں دوسرے میں چلے جائیں. اگر نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ لوگ عراق جا رہے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. آگے چلتے ہیں صاحب. مولانا فضل الرحمان نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی سے استعفوں اور کے پی کے اسمبلی تحلیل کرنے پر آمادہ ہے، جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے مولانا فضل الرحمان کے دعوے کی تردید کی ہے. اس میں سے کیا نکالنا ہے ہم نے؟ اس میں سے کیا مسئلہ؟ واٹ از اٹ دیٹ یو وانٹ می ٹو سے اباؤٹ اٹ؟ نتھنگ. مولانا بری طرح زخمی ہیں پی ٹی آئی کے ہاتھوں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. کوئی اس طرح کا ایک محاورہ ہے. تو بہرحال میں اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ پی ٹی آئی ہوش کرے، مولانا کی باتوں میں آ کے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی حماقت نہ دہرائیں. یہ وزڈم بھی ہے کہ مومن ایک سوراخ سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا. تو میرا صرف ایک مشورہ ہے، جاگ دے رہنا، مولانا تے نہ رہنا. نہ ہوئے کہ جڑی کوئی عزت سادات بچی ہوئی جاندی رہے. باقی مرضی ہے نا جو مرضی کریں. جی چلیں حسن صاحب، امریکہ سے خبر. ویلکم بیک. حسن صاحب، آئی ایم ایف نے ٹیکس وصولیاں تسلی بخش نہ ہونے پر منی بجٹ کا خدشہ ظاہر کر دیا ہے. آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان کے لیے نیا قرض پروگرام آخری ہونے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا جا سکتا. اس کا دار و مدار نئے پروگرام کی کامیابیوں پر ہوگا. وہ بھی نہیں ہونی. چلو اللہ آپ کو صحت زندگی دے، اور آپ کے صدقے کو 4 دن اگر ہمیں مل گئے، مجھے تو بہت ہی عجیب لگ رہا ہے سارا کچھ. تو یہ نیا قرض پروگرام، اس کے بعد مزید نیا، نیو اور نیا، مزید نیا. کچھ بھی نہیں ہونا. لکھ کے رکھ لو. میں کوئی یار پاگل تو نہیں ہوں. کل مجھے ذلت برداشت کرنی پڑے گی کہ اوئے دیکھو ہم نے تم فلانے ٹائگر بن گئے. بات سنو، میں کیٹیگوریکلی ایک بات کر عرب سے نہیں کر رہا، کئی سال سے کر رہا. تم الٹے بھی لٹک جاؤ تو تم اس ملک کو ٹریک پہ نہیں لا سکتے.
جب تک تم بنیادی اور جوہری تبدیلیاں نہیں لاؤ گے یہ داماد کلچر جب تک ختم نہیں ہوگا، اقتصادی اور عدالتی انصاف جب تک یقینی نہیں بنے گا، یہ یاد رکھنا، جو مرضی کر لو ککھ نہیں بننا تمہارا۔ یہ نیا پروگرام تو فلانا نہیں اچھے نبڑیں گے فلانے، یہ تو یہ گھٹیا قسم کے فلمی رائٹرز ان کے منشی ہوتے ہیں۔ اچھا وہ بائیڈن ہیں، وہ بائیڈن سے باندھ دو، جو بائیڈن دا کہتے بائیڈن سے باندھ دو، امریکہ کو بائیڈن سے باندھ دو، کلوں ہاتھ مارو۔ دیکھو جن کے ساتھ جن کے پاس واقعی پیسہ ہے پاکستان میں، تو اب جو کل اپر مڈل کلاس تھی وہ بھی مڈل کلاس، اور مڈل کلاس ویسے ختم ہو گئی۔ یہ دو ایکسٹریمز ہیں اب، ان کا کوئی لین دین نہیں آپس میں، اور یہ خلیج جیسے جیسے بڑھتی جائے گی ویسے ویسے ہی گہری ہوتی جائے گی۔ ڈوبے گا کون یہ میں نہیں بتاتا، اپنی کامن سینس استعمال کر لو۔ کتنے سال ہو گئے یہ بات کرتے ہوئے کہ ایز اے ویری 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 ہمبل اسٹوڈنٹ آف اکنامکس، جو مرضی کر لو تمہارے ہر چوک سے اگر تیل نکلا ہے پھر بھی تمہارا کچھ نہیں بننا۔ یہ جو گنڈے جن کے بارے میں بات ہوئی ہے کہ جی ان کا آڈٹ کراتے ہیں، وہ یہ آڈٹ نو مار گولی، ان کے نام بتاؤ ہمیں، کیڑے کیڑے خاندانہ دے، کیڑے کیڑے مامے خان، کیڑے جڑے عوام دے جڑے ٹھیکیدار مسیحا، کس نے تھنوں سے آئی پی پیز کے تھنوں کے سے دودھ کس نے پیا ہے یہ بتاؤ۔ بھائی جو اوپروں اوپروں کر کرا دیں سارے اپنا اپنا حساب دو، بجلیاں مفت۔ میں نے کل آدھا جملہ بولا، سوری، میں نے کہا تھا کہ اگر میں سونے کی کان میں بطور مزدور یا ایون مینیجر میں یہ وہ کام کر رہا ہوں تو کیا سونے میں میرا حصہ ہے؟ وہ آدھا جملہ میں بول کے میں آگے نکل گیا، وہ تھا کہ اگر میں ڈرلنگ کرتا ہوں، آئی ایم اے ڈرلر پروفیشنل، تو کیا آئل کمپنی میرا حصہ رکھ دے گی؟ کون ہے تم؟ تنخواہیں دو، بھاڑ میں جائیں۔ اس ملک میں بہت زیادہ بے رحمی اور ناانصافی، تو میں تو گناہگار، بے تحاشائی گناہگار سا آدمی ہوں، لیکن قسماً کہتا ہوں جو قوم بنیادی اصولوں سے ہٹے گی، جو ہمیں ہمارے دین نے سکھائے اور کئی صورتوں میں پہلے سے بھی موجود ہے، میں نے گیتا بھی پڑھی ہے، میں ہمورابی سے بھی واقف ہوں، زندہ رہنے کے کچھ اصول ہیں۔ میں متعصب مسلمان لگوں گا اگر میں کہوں گا کہ جی میری کتاب میں لکھا ہے، میں حضور نے کہا ہے، وہ بنیادی طور پہ آفاقی سچائیاں ہوتی ہیں۔ کوئی کہے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن چاہیے، اب مجھے بتاؤ اس میں کون سی نہیں بات؟ ہمورابی، یہ شوکا دا گریٹ، یہ بہت سارے، گیتا میں کہاں لکھا ہے کہ عورتوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو؟ کہاں لکھا ہے بچوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو؟ کہاں لکھا ہے بھوکنا ایسے مارو لوگوں کو، ناانصافی کرو، قتل کرو، فلانا؟ وہ بنیادی اصول ہے۔ ایک جیسے ایک بنت ایک شال ہوتی ہے یا ایک کڑا ہوا پتہ نہیں وہ اون سے جو بنتے تھے، عوام معاشرہ وہ ہوتا ہے، ختم ہو گئی بات۔ بارڈر پہ آپ نے چلو قیمتی پٹی لگا دی شال کو، وہ اپنی اشرافیہ کہہ لو، ادھر تو سر پیر ہی کوئی نہیں ہے، گلا سڑا تھا، ایک سلسلہ ہے، وہ رینگ رہے ہیں جیسے پرانے زمانے میں وہ کوڑ کی بستیاں ہوتی تھیں ہمارے لائل پور میں، میں بچہ تھا، میں نے دیکھی نہیں، میں نے سنا ہوا، انہوں کوڑی ہاتھا کہندے سی۔ سنو اب تو یہ بھی گوروں کے صدقے جائیں، ہمارے قائد اعظم جس ٹی وی سے رخصت ہو گئے اس کو نزلہ کون زکام بنا دیا گورے نے، کوڑی ہاتھے ہوندے سی پاکستان چ، کوڑیز ور کنفائنڈ تاکہ پھیلے نہ ادھر، تو باقی تو کوڑ زدہ ہے سارا نظام۔ صحت مند مشٹنڈے ہیں چند جو پھر رہے ہیں، باقی ٹھیک ہیں، باقی عوام کا پیٹ بھرنے کے لیے ملی نغمے سناتے جاؤ۔ چلو